یہ ہسپتال اس علاقے میں تقریباً 90 سال سے کام کر رہا ہے۔ یہ ایشیا کا چیسٹ کا سب سے بڑا سینٹر ہے اس ملک میں، جہاں پہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑے مہنگے آپریشن، مہنگے انویسٹیگیشنز ہیں، وہ سب ہسپتال کی طرف سے اس کی مفت کی جاتی ہیں۔ جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس میں 50 بیڈز تھے، آج الحمدللہ یہ 1500 بیڈز پر محیط ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میں ڈاکٹر حامد حسن ہوں، گلاب دیوی ہاسپٹل لاہور میں میری ڈیوٹی چیف ایگزیکٹو اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی ہے۔ الحمدللہ یہ ہسپتال اس علاقے میں تقریباً 90 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس کا افتتاح 1934 میں ہوا تھا، جب یہاں کے ایک فلنتھروپسٹ لالا لاجپت رائے کی والدہ گلاب دیوی، جس کی ٹی بی سے ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے گلاب دیوی کے نام پر گلاب دیوی ہسپتال کا آغاز کیا۔ اس کا افتتاح گاندھی جی نے کیا تھا۔ اس وقت اس ہسپتال میں 34 بیڈز تھے، جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس میں 50 بیڈز تھے۔ آج الحمدللہ یہ 1500 بیڈز پر محیط ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ جو 50 سے 1500 کا جو فاصلہ ہے، یہ سارے کا سارا پاکستانیوں نے طے کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح نے بھی 1947 میں ایز بابائے قوم اس ہسپتال کا دورہ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قائد اعظم کا یہاں آنا تھا، وہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ سعادت کی بات ہے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس ہسپتال کے بارے میں، یہاں کام کرنے والوں کے بارے میں جو تعریفی انہوں نے کلمات کہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اس وقت اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہ جگہ جہاں کے کیمپس ہوتے تھے مہاجرین کے، اس کے بہت نزدیک ہے۔ نہ صرف مہاجرین کے کیمپس کی ایکسٹینشن یہاں ہوتی تھی، بلکہ زخمیوں کو یہاں لایا جاتا تھا، اور اس ہسپتال کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے پہلے آنے والے پاکستانی جو یہاں زخمیوں کے طور پہ آئے تھے، جنہوں نے اس مٹی کو چوما تھا، جنہوں نے یہاں پہلی آزادی کے سانس لیے تھے، ان کی خدمت کرنے کا موقع اس ہسپتال کو حاصل ہوا۔ اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہسپتال مسلسل جو ترقی کے سفر پہ ہے، جو مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، شاید ان لوگوں کی، ان شہیدوں اور غازیوں کی دعائیں اس میں شامل ہیں، وہ یہاں کہیں ہوا میں معلق ہیں، جن کی وجہ سے اس ہسپتال کا کام بند نہیں ہوتا، بلکہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی سٹوری اگر میں آپ کو سناؤں تو جب پاکستان بنا تو یہ عورتوں کا ٹی بی کا ہسپتال تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کر لیا گیا۔ پھر جب دیکھا گیا کہ اور پھیپھڑے کے مریض یہاں آتے ہیں تو اس میں پھر پھیپھڑے کی دیگر بیماریوں کو بھی شامل کر لیا گیا، جس میں دمہ، COPD جو لنگس کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایون پھیپھڑے کا کینسر، ان سب کے مریضوں کا یہاں علاج شروع ہو گیا۔ پھر پھیپھڑے کی سرجری شروع ہو گئی۔ ہم نے 80s میں یہ دیکھا کہ بہت سے مریض ایسے ہیں کہ جو آتے تو سینے کی بیماریوں کی علامات کے ساتھ ہیں، جیسے ان کا سانس تنگ ہوتا ہے، ان کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، یا کوئی خون تھوک رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دل کے امراض کے شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ میو ہاسپٹل جائیں، کیونکہ اس وقت PIC بھی شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ کئی لوگ اپنے مریضوں کو یہاں چھوڑ جاتے تھے کہ جی آپ ہماری پہنچ، ساری پہنچ بس اینی سی، تسی ایتھے تسی سامبو جے سامنے۔ پھر ان کی وجہ سے ہم نے دل کا وارڈ کا آغاز کیا، اور اب الحمدللہ ہمارا دل کا شعبہ ایک بہترین شہر کے بہترین دل کے شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو دل کا ہونا ہو اور نہ ہوتا ہو۔ الحمدللہ یہاں ایمرجنسی اینجیوپلاسٹی تک یہاں ہوتی ہیں، ایکوکارڈیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، سٹریس ٹیسٹنگ، وہ سارے ٹیسٹ جو دل کے امراض کے لیے کسی طرح سے بھی چاہیے ہوتے ہیں، الحمدللہ کماحق کو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ دل کی ایمرجنسی اینجیوپلاسٹیز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی سرجری کا شعبہ بھی مکمل طور پہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب میڈیکل کالج شروع ہوا تو باقی ڈسپلنس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اب ٹی بی کا علاج بہت سارے مریضوں کا ہمارا گھر پہ ہو جاتا ہے۔ ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں، ہسپتال میں آئیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، علاج شروع کریں، دوائیاں آپ کو مفت ملیں گی، ان دوائیوں کے ساتھ ٹی بی کا کورس مکمل کریں۔ لیکن جو باقی مریض ہیں، امراض ہیں، ان ٹی بی کے مریضوں میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انہیں ہسپتال کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ان کو ہم ہاسپٹل میں پھر داخل کرتے ہیں۔ لیکن باقی جو بیڈز ہیں اس کے لیے پھر ہم نے باقی یونٹس کا افتتاح کیا، جس میں میڈیسن، سرجری، گائنی آپس، ENT، آئی، سائکیٹری، بچوں کی میڈیسن، جلد کا شعبہ، یہ سارے شعبے بھی اب الحمدللہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ بڑی آپ کو سن کے خوشی اور مسرت ہوگی کہ اس ہسپتال میں جہاں میڈیکل کالج شروع کر چکے ہیں اور وہاں 5واں سال اس وقت اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے بچوں کا، اس ہسپتال میں 8 سے زیادہ شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پوسٹ گریجویشن کے لیے جو اکریڈیٹڈ ہیں، سب سے بڑے ہمارے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز، اس میں میڈیسن، سرجری، گائنی آپس، پلمونالوجی، کارڈیالوجی، سائکیٹری،
انستھیزیا، پیڈیاٹرک میڈیسن، یہ سب شعبے اس میں شامل ہیں جہاں پہ اب پیتھولوجی، جہاں ہم پوسٹ گریجویٹ بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیول کو، ہمارے جو ٹریٹمنٹ لیول کو، ہمارے جو اکیڈمک لیول کو اس طرح جج کیا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم نہ صرف انڈر گریجویٹ یہاں ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں بلکہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز میں بھی ہم ایک بہت بڑا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جہاں تک مریضوں کے علاج کا تعلق ہے، ہمارے پاس عام طور پہ آپ غربت کی کوئی بھی لائن کھینچ لیں تو وہ مریض ہوتے ہیں، 95% پیشنٹس وہ ہیں جو غربت کی لائن کے نیچے سے ہیں۔ ان کی کوشش، ان کی خواہش، ان کو امید یہ ہوتی ہے کہ اس ہسپتال میں ان کا علاج مفت ہوگا۔ ہم نے بارہا ایسے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ دوائیوں کی کمی تھی جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکیں، تو مریض مایوس ہو کے گھر چلے گئے بجائے اس کے کہ کسی اور ہاسپٹل میں جاتے۔ تو ہمارے پاس وہ مریض آتا ہے جو پاکٹ کے حساب سے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کا علاج مفت کیا جانا چاہیے، مفت ہونا چاہیے، ورنہ اس کے لیے علاج کا ڈینائل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت سے درد دل رکھنے والے لوگ اس سلسلے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب ہم 1500 مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ تقریباً 100 کروڑ تک کا ہے۔ اس میں سے 40% ہمیں گورنمنٹ سے آ جاتا ہے، جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم تنخواہوں کے لیے پورا ہو جائے، لیکن وہ تنخواہوں کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ ہمارا پچھلے سال کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 18 کروڑ کا ڈیفیسٹ ہے۔ اس ڈیفیسٹ کو اگر ہمارا پورا نہیں ہوتا تو اس میں صرف ایک ہی اس کا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس حصے کا علاج مریضوں کا جو ہے اس کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ بہت سے درد دل رکھنے والے لوگ ہماری اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صبح کا ناشتہ دے رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گوشت بھیج دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مریضوں کو نہ صرف دوائیاں ہسپتال سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پوری کی پوری ملیں، بلکہ ان کو 2 وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتہ یہ بھی ہمارے اپنے کچن سے سپلائی ہوتا ہے۔ بلکہ اب ایک نیک دل شخص نے یہ بھی شروع کیا ہے پچھلے چند سالوں سے کہ جو عزیز ہیں، جو مریضوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی وہ کھانے کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے عزت سے باقاعدہ انتظام کے ساتھ ان کو کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ جتنی دیر مریض داخل رہتا ہے اس کو کھانا ہسپتال کی طرف سے مفت ملتا رہتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پیشنٹ سے جب ایک دفعہ جب مریض داخل ہو جاتا ہے تو اس سے ہم کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہمارے پاس نہیں ہیں، کچھ مہنگے ہیں جو مریض کو کروانے پڑتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوائی موجود نہیں ہوتی تو ہمیں مریض کو لکھ کے دینی پڑتی ہے، لیکن مریض سے ہم پیسے نہیں لیتے۔ جب وہ داخل ہوتا ہے اس وقت اس سے ایک داخلے کی فیس لی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد داخل مریض سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، یہاں تک کہ بڑے مہنگے آپریشن، مہنگے جو ہمارے انویسٹیگیشنز ہیں وہ سب ہسپتال کی طرف سے اس کی مفت کی جاتی ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایشیا کا چیسٹ کا سب سے بڑا سینٹر ہے اس ملک میں، جہاں پہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ ایک غیر سرکاری خیراتی ادارہ ہے جہاں پہ مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور اس کی مدد کے لیے ہم آپ سے درد بندانہ اپیل کرتے ہیں۔